2 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ افغانستان کے راستے اسرائیل اور بھارت جو ہے وہ پراکسیز کھیل رہا ہے، کیونکہ بھارت کو خود ڈیفیٹ ہوئی ہے۔ اب وہ افغانستان کو اور پاکستان کو لڑا کے اپنے مفادات حاصل کرے گا۔ امریکہ نے اپنا مقصد نکالنے کے بعد طالبان بنا کے ان کو اسلحہ دے کر اپنا مقصد نکال کے چلا گیا، پاکستان نے بھگتا۔ مسلمان ممالک کا آپس میں نیکسس بنے، ایک دوسرے کو بینیفٹ دے، افغانستان کا ٹریڈ جو ہے وہ پاکستان کے علاوہ کیسے چل سکتا؟ بھارت کو اصل میں ہم سے اس کو سیٹل کرنا تھا، کندھا بنگلہ دیش کا استعمال کیا۔ السلام علیکم، میں ہوں کاشف رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کیا ہے۔ میرے ساتھ روزانہ کی طرح ایم بی سومرو موجود ہیں۔ ایم بی سومرو صاحب، کل کے شو میں آپ بات کر رہے تھے کہ امریکہ جو ہے وہ یہاں سے جب چلا گیا، بھاگ گیا، میں تو کہتا ہوں سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگ گیا، اور اس کے بعد پھر افغانستان اور پاکستان کا ایک شروع میں تو بڑی رواداری، بڑی پیار و محبت، بڑی چیزیں، لیکن جس وقت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں سے جو افغان باشندے ہیں جو اللیگل رہ رہے ہیں پہلے ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا، واپس بھیجا جائے گا، پھر باقیوں کو بھیجا جائے گا، اس وقت سے جو ایک تنازع شروع ہوا، جو ایک کانفلکٹ شروع ہوا، وہ گریجولی بلو اپ ہوتا رہا۔ اور میں پہلے دن سے 2 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ افغانستان کے راستے اسرائیل اور بھارت جو ہے وہ پراکسیز کھیل رہا ہے، کیونکہ بھارت کو خود ڈیفیٹ ہوئی ہے۔ اب وہ افغانستان کو اور پاکستان کو لڑا کے اپنے مفادات حاصل کرے گا۔ دیکھیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے جو لگتا ہے روس کے خلاف جو جنگ ہوئی اس میں بھی امریکہ نے اپنا مقصد نکالنے کے بعد طالبان بنا کے ان کو اسلحہ دے کر ٹرین کر کے وہ ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے، تو وہ کرنے کے بجائے اپنا مقصد نکال کے چلا گیا، پاکستان نے بھگتا۔ ٹھیک، پاکستان میں ہتھیار عام ہو گئے، یہ وہ ہمارا ابھی بھی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوئی، ابھی بھی انہوں نے جو اپنی چیزیں تھی وہ لے جا سکتے تھے وہ لے لیے، ابھی بھی بہت سارے ہتھیار چھوڑ کے گئے، ابھی بھی طالبان کو وہ اپنے نہیں سر، امریکہ کی دو پوائنٹ کے اوپر امریکہ کی نظر ہے۔ ایک گرام ایئر بیس واپس لینی ہے اس نے، اور ایک اب نیا ہرمز پہ بیٹھنا ہے۔ وہ اس خطے کو امریکہ کی جو پالیسی دیکھی ہے میں نے، مجھے لگتا ہے اس خطے کو وہ مستحکم دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اس خطے میں ہمیشہ کشیدگی ہو، وہ ان کے فائدے میں ہے۔ یہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کا یہی نیکسس ہے۔ وہ کیونکہ ہتھیار ان سے ہم لیتے ہیں، وہ ہم وار اکانومی، اگر ہم لڑتے رہیں گے بھارت کے ساتھ، اس کے ساتھ بھارت کے ساتھ بھی امریکہ سب سے زیادہ دوست اس کا بنتا ہے، ہمارا بھی بنتا ہے، ہم بھی ہتھیار لیتے ہیں ان سے، وہ بھی ہتھیار ان سے لیتے ہیں۔ ساری دنیا کے تقریباً 40-50% ہتھیار بیچنے والا وہ خود ہے۔ دیکھیں صحیح بات یہ ہے کہ 15-20 سال کا عرصہ ہے بنگلہ دیش بھارت کی پراکسی تھا، مالدیو، یہ جو بھارت نے جن کو اپنے ساتھ پراکسیز کے طور پہ اور پاکستان کو آئسولیٹ کیا ہوا تھا۔ اب بنگلہ دیش نے دیکھا کہ ہمارا جو نقصان ہوا، بنگلہ دیش نے چینج آف رجیم ہوا، وہاں پہ الیکشن ہوئے اور پاکستان کے ساتھ قربتیں بڑھی، تو دیکھیں پاکستان نے ایک جیسچر دیا کہ ابھی جو چیمپئن ٹرافی تھی اس میں پاکستان نے کہا جی بنگلہ دیش کو پہلے راضی کریں، پھر ہم میچ کھیلیں گے بھارت کے ساتھ، اور بنگلہ دیش کے بورڈ کی ریکویسٹ پہ پاکستان نے حامی بھری اور بنگلہ دیش کو باقاعدہ اس کی جو فنانسز ہیں اس میں بینیفٹ دیا۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ مسلمان ممالک کا آپس میں نیکسس بنے، ایک دوسرے کو بینیفٹ دے، افغانستان کا ٹریڈ جو ہے وہ پاکستان کے علاوہ کیسے چل سکتا ہے؟ دیکھیں افغانستان کیوں بھارت کی طرف ٹریڈ کر گیا؟ مسلمان سے زیادہ تعلقات دیکھیں، ہمسایہ تو پاکستان زیادہ ہے نا جی۔ بنگلہ دیش کے ساتھ، بنگلہ دیش ہمارا حصہ رہا ہے، 70 کے بعد ہم سے الگ ہوا ہے، اور وہ لیکن افغانستان کو بھی تو ہم نے 40-50 سال اسی پہ آتے ہیں، ہمارا بحث ہم اسی پہ رکھیں گے۔ دیکھیں بھارت نے اس کو یوز کیا، بھارت کو اصل میں ہم سے اس کو سیٹل کرنا تھا، کندھا بنگلہ دیش کا استعمال کیا، اور بھارت نے اپنی فوجیں یہ وہ کر کے بنگلہ دیش الگ ہوا ہمارے سے، بنگلہ دیش عرصے تک یوز ہوا۔ اب وہی غلطی ہمارا پڑوسی افغانستان کر رہا ہے۔ افغانستان کو اس طرف نہیں جانا چاہیے تھا، وہ اس لیے ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان ان کے جو بچے ہیں ان کو اعلیٰ تعلیم میں بھی کوٹا دیتا ہے، اسکالرشپ دیتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء یہاں سے نہ صرف سبسڈی
مگر کبھی کبھی ہم مدد کرتے ہیں. ایک کمال کی بات دیکھیں, 50 لاکھ ہم نے ان کی اتنے عرصے سے ہم میزبانی کر رہے ہیں, اس کا صلہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور پاکستان پہ دیکھیں, اب طالبان کی حکومت ہے نا, پاکستان پہ کیا الزام لگتے رہے ہیں, طالبان انہوں نے بنائے, اور گڈ طالبان اینڈ بیڈ طالبان. اور جب امریکہ گیا, طالبان کی حکومت بنی, دنیا میں کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں تھا, کوئی ان کی وکالت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. شاہد خان صاحب کی حکومت تھی, پاکستان کی حکومت ان کے ساتھ کوشش کر رہی تھی کہ اس کو قبول کیا جائے, مگر اس کا صلہ پاکستان موسن کشی تو کی ہے نا سر, جب سے افغانستان اور افغانیوں نے موسن دیکھیں, جب موسن کشی ہے نا سر, جی جب سے موسن کشی کریں نہ کریں, مگر جو معاملہ یہ انہوں نے کیا ہے نا, جب سے افغانی طالبان کی حکومت آئی اس دن سے آج تک, آج بھی پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان کی دھرتی پاکستان میں دہشت گردی کے حملوں کے لیے استعمال نہ کریں, اس کو روکیں, ہم بھائی ہیں. نہیں دیکھیں, وہ تو فطرت الہندوستان, فطرت الخوارج اور اس طرح کی جو ٹیررسٹ ٹروپس ہیں ان کا ایک ایشو ہے جن کو پناہ دی گئی ہے. اچھا, ابھی جو ریسنٹلی پاکستان نے افغانستان کے اوپر جب ابھی جو ریئیکٹ کیا, کیونکہ پہلے افغانستان کی طرف سے خود کچھ بمبار بھیجے گئے, ہمارے فوجیوں کی نے جانوں کا نذرانہ دیا, معصوم لوگوں نے امام بارگاہوں میں جانوں کا نذرانہ دیا. ابھی کیا ہو رہا ہے, ابھی تک جو آپ کے فگر ہے کہ ابھی تک کتنے اٹیک ہوئے, میں وہی بتا رہا ہوں, جو ابھی تک یہ افغانستان میں جو طالبان کی حکومت آئی ہے اس کے بعد اس وقت تک جتنے بھی پاکستان میں دھماکے ہوئے, دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی, وہ پھر امام بارگاہ میں ہو, مسجد میں ہو, کسی شہری پہ ہو, ہمارے فوج پہ ہو, ہماری پولیس کی کارروائی پہ ہو, جو بھی ہوئی وہ دہشت گرد افغانستان سے آئے اور اس کو افغانستان اور بھارت کی تھی. اب تک پاکستان نے کتنی سٹرائکس کی, اس وجہ سے فروری شاید 23 تاریخ تھی, پاکستان نے کہا کہ ہم جو ہمارے اوپر حملے کر رہے ہیں ہم ان کو نشانہ بنائیں گے, اور پاکستان نے براہ راست نشانہ بنانا کی کوشش کی اور اپنا کام شروع کیا, کیونکہ وہاں کی حکومت یہ فیکٹس فگر ہیں کہ کتنے نشانے کتنے نقصان ہوئے. تو اس وقت تک جو وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب جی جاری کرتے ہیں, میں نے ان کو کیلکولیٹ کیا ہے, تو اس وقت تک جو ہم افغان طالبان ہیں 6006 کے قریب, ٹھیک ہے, وہ مارے جا چکے ہیں, یعنی کہ فطرت الخوارج اور یہ 8460 زخمی ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور 2397 جو افغانی طالبان کی پوسٹس تھی وہ ہم نے اس کو بالکل تباہ کر دیا ہے. ایک بات اور بتاؤں, ایک رپورٹ آئی ہے, افغانی طالبان, القاعدہ, داعش, دنیا کے دوسرے ملیٹنٹ گروپ بڑھتے ایک فگر آئی ہے جو شاید کسی روسی میڈیا نے دی ہے, وہ میں نے رپورٹ پڑھ رہا تھا, تو 20,000 سے زیادہ تاجک سے لے کر مختلف دہشت گرد ٹروپس افغانستان میں پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کی ٹریننگ سینٹرز ہیں جیسے اپنا بھارت کے وہاں پہ ہے. دیکھیں میری سائن دیکھیں, یہ جو بھی ٹروپس ہیں, یہ BLA, TTP, فطرت الہندوستان, فطرت الخوارج اور باقی جو لوگ ہیں, یہ سارے ایک ان سب کی بھی اکانومی ٹیررزم اکانومی ہے, معصوم لوگوں کو بہلانا, پھسلانا, ایکسپلائٹ کرنا, ان سے جو ہے خود کچھ بمبارمنٹ کروانا, یہ باقی چیزیں ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے جو گفتگو کی گئی, جو کہا گیا انف از انف, یا آپ ان دہشت گردوں کا کلا کما خود کر لیجئے یا ہمیں کاروائی کرنے دیجئے. لیکن اصل ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ یہ جتنے فطرت الہندوستان اور فطرت الخوارج, BLA, یہ سارے جو ٹروپس پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ان کے پیچھے کلیئر کٹ بھارت ہے, مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے پیچھے اسرائیل, اب آپ دیکھیے کہ مودی صاحب جاتے ہیں اسرائیل, وہاں کلیئر کٹ وہ کہتے ہیں جی افغانستان کے لیے ٹرمپ بھی صاحب ہے, مودی بھی صاحب ہے. نہیں دیکھیں, گزارش یہ کہ ان لوگوں نے جو ساری باتیں کی, انہوں نے کیوں کہا کہ جی افغانستان کو سپورٹ کریں. اصل ایشو یہ ہے کہ افغانستان آج نہیں تو شاید 2 ماہ بعد,
3 ماہ بعد 4 ماہ بعد ان کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ بہرحال پاکستان ہی ان کا ٹرولی ویل وشر فرینڈ اور ملک ہے. میں سمجھتا ہوں. اور ایک چیز جی آپ کی اجازت سے جو میرے پاس خبر ہے, جو موجودہ رجیم بیٹھی ہوئی ہے طالبان میں, طالبان کی اور ملا ہیبت اللہ اور یہ سارے ان کی سربراہی میں جو سارا نیٹ ورک کام کر رہا ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ 3 سے 4 ماہ میں یہاں پہ بہت زیادہ کانفلکٹ شروع ہو جائے گا, اور آپسی کانفلکٹ شروع ہو جائے گا. یہ آپ کو پتہ نا کہ جی امریکنز اور نیٹو کے اسٹرائک سے پہلے بھی آپس میں بہت زیادہ کانفلکٹ تھا ان کا, اور وہ کانفلکٹ شروع ہو جائے گا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان عوام جو ہے وہ بھی اس بات پہ پریشان ہے. وہ اپنی حکومت کو کہتی ہے کہ 20,000 لوگ آپ نے چھپائے ہوئے ہیں, وہ جا کے ٹیررزم ایکٹیویٹی کرتے ہیں, ہمارے پاکستان کے علاقوں میں رشتہ داریاں ہیں, بھائی بندیاں ہیں, چیزیں ہیں, آپ کیوں ساری عوام ادھر کی عوام اور ادھر کی عوام کو خراب کر رہے ہیں؟ جی. اس ماحول میں ٹریڈ نہیں ہو سکتا, نہیں آپ کا اکانومی کا ڈیمیج ہے پاکستان کی طرف سے بھی ادھر بھی ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پاکستان سٹرائکس کر رہا ہے اور جو بھارت کے ساتھ ہمارا کانفلکٹ ہوا, دونوں میں ایک چیز کامن ہے صحیح, وہ ہے منفی پروپیگنڈا. جی بالکل, میں اسی پہ یعنی کہ جنہوں نے کہا جی لاہور میں بندرگاہ بنوا دی, نہیں دیکھیں, اچھا ابھی وہ کیا کہتے ہیں جہاں سے سٹرائک ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہاسپٹل کو اڑا دیا. گزشتہ رات کی ایک ہاسپٹل پہ جو سارا ابھی ہاسپٹل کی کی ایک دعویٰ کی گئی کہ ہاسپٹل پہ حملہ کیا ہے پاکستان, وہ جھوٹی ثابت ہوئی. ایک اور حملے کی بات کی گئی, انہوں نے افغانی حکومت نے اپنی پوسٹ خود ہٹائی, اور یہ اس پروپیگنڈا جو 5th جنریشن وار ہے جو سوشل میڈیا پہ جھوٹی پروپیگنڈا ہے, اس میں بھارت ان کا بالکل ہی ساتھ دے رہا ہے. اور یہ بھارت تو بوس میں سب کا ساتھ دے گا جی, پاکستان سے جو پیچھے ہے اور بھارت کی میڈیا ان کو زیادہ بوسٹ دے رہی ہے, تو یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. اب غلط فہمی کہ پاکستان عوامی جگہوں پر حملے کر رہا ہے, پاکستان انٹیلیجنس بیس جو انفارمیشن ہے اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو وہ نشانہ بنا رہا ہے, اور باضابطہ طور پر پاکستان کی انفارمیشن منسٹری وہ تفصیلات جاری کرتی ہے اور وہ بیان جاری ہوتے ہیں, تو اس کو فگر دیا جاتا ہے کہ اتنے ہم نے وہ زخمی ہوئے ہیں, اتنے مارے گئے ہیں, اتنی پوسٹیں ختم کی ہیں. اب دیکھیں نا, آپ کے ساتھ ایک ملک بہت اچھا چلا ہے اور ہمارے تعلقات ہیں, ہمارا بارڈر ہے, اور پڑوسی بدلے نہیں جاتے. پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے افغانستان کے ساتھ وار, اور افغانستان کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہے ان کے ساتھ وار, مگر آپ کسی کے کہنے پر آپ کسی جنگ کا حصہ بن رہے ہیں, آپ کسی کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں, تو بھائی ابھی تک جو ہوا ہے نا, اس وجہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں, صحیح میں تو عام سا آدمی ہوں, سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں نا, یہ تو جو طالبان رجیم ہے شریعت کے حوالے سے, قرآن پاک کے حوالے سے, تراجم کے حوالے سے, چیزوں کے حوالے سے, کیا ان کو نہیں سمجھ آتی کہ میں کہتے کلام کروں, میں ایک جملہ لے لیں صرف, کہ کیا ان کو نہیں لگتا نہیں کہ یہود و آپ نے نصارہ طالبان اور شریعت کی دیکھیں, طالبان کو میں نے داڑیاں دیکھی ہیں, پتہ نہیں وہ کون سی شریعت پہ چلتے ہیں. قرآن میں ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. آپ مسجد میں بم دھماکے کر رہے ہیں, آپ امام بارگاہ کو نہیں چھوڑ رہے ہیں, آپ کسی معصوم شہری کو نہیں چھوڑ رہے ہیں, یہ کون سی شریعت پہ چلتے ہیں؟ ان کا نہ دین ہے, نہ ایمان ہے, نہ انسان. میں یہی گزارش کر رہا ہوں. دیکھیں, ایک تو یہ ہے نا کہ معصوم جانوں کا قتل, آپ دیکھیں کہ واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. کیا عجیب لوگ ہیں, کیسی شریعت کو اپنا کے بیٹھے ہیں, کس نظریے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کس نظریے پہ قوم کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اپنے مسلمان معصوم شہریوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں. یہ نظریہ بھی نہیں ہے, یہ دہشت گردی ملیٹنسی ان کا دھندا بن گیا ہے, بس وہ اس دھندے سے پیسہ کماتے ہیں. جیسے داعش بنی, داعش تیل سے دنیا کی امیر ترین ملیٹنٹ آرگنائزیشن بن گئی. یہ ہتھیار اٹھا کر لوگوں کو, غریب آدمی
جو کم پڑھا لکھا ہے اس کے ذہن واش کر کے ان کو خودکش بنا کر ان کو ہتھیار اٹھا کر ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جنت ملے گی. بھائی قرآن میں تو میں نے جو قرآن پڑھا ہے اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ بھائی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اور میں آپ کو بتاؤں آپ کو قتل کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے, یہ اللہ کا احکام ہے. زندگی دینے والا بھی وہ ہے, لینے والا بھی وہ ہے. آپ کی گفتگو آپ جج کون ہوتے ہیں؟ آپ کی گفتگو پہ ہی کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بات کرنے کی باقی رہ نہیں گئی. بالکل یہ بات درست ہے. اگر آپ کے علمبردار ہیں, قرآن پاک کو سمجھتے ہیں, پڑھتے ہیں, آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے, اور آپ جو کر رہے ہیں کیا یہ شریعت اور قرآن کے بتائے ہوئے ضوابط کے مطابق ہے یا نہیں, یہ سوچنے کی بات ہے. آپ پروگرام چونکہ ختم بھی کرنا ہے اور پھر اس پہ دوبارہ کو بھی کسی شو میں گفتگو کریں گے. ناظرین, آج کی گفتگو آپ نے سنی, آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.